السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی کا بڑا اہم سوال ہے کہ اگر قربانی میں ایسے افراد شریک ہوں جن کی کمائی حرام کی ہے تو کیا ان کے ساتھ انسان کی قربانی ہو جائے گی یا نہیں، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص کیا کرے جس کو خاندانی مجبوریاں ہیں کہ اگر وہ ایسے لوگوں کے ساتھ قربانی میں شامل نہیں ہوتا تو وہ اس سے قطع تعلق ہی کریں گے، بائیکاٹ کر لیں گے اور خاندانی مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ حکم الحاکمین نے سب سے پہلی قربانی کا ذکر جو قرآن مجید میں کیا ہے، جو قربانی حابیل اور قابیل نے کی تھی، اس کے بارے میں فرمایا ہے یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قربانی قبول صرف ان لوگوں کی کرتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار اور متقی قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو خون نہیں پہنچتا، گوشت نہیں پہنچتا۔ ویسے تو قربانیاں اہل مکہ بھی کرتے تھے، مشرکین مکہ کرتے تھے، قربانی کا گوشت بتوں کے سامنے اور خون بیت اللہ کی دیواروں پہ مال دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ اتار دی، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، اللہ تعالیٰ کو قربانی کا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی، اللہ تعالیٰ تو پرہیزگاری کو دیکھتے ہیں۔ لہذا جس شخص کی کمائی حرام کی ہے، حرام تو اللہ بالکل قبول نہیں کرتے، بلکہ جس شخص کی کمائی حرام کی ہو، ایک لقمہ حرام کا کھا لیں تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور مشکات میں تو ایک حدیث ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص 10 دینار کا کپڑا خرید لے اور اس میں 1 دینار حرام کا ہو تو وہ سارا کپڑا ہی حرام کا ہو جائے گا، اور علماء کہتے ہیں اس کپڑے میں اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ لہذا ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے اپنی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ بے نمازوں کے ساتھ نہ ملیں، مشرکوں کے ساتھ نہ ملیں، بدعتی لوگوں کے ساتھ نہ ملیں، اور ایسے حرام خوروں کے ساتھ نہ ملیں کہ جن کی وجہ سے انسان کے نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا صحیح بات جو نظر آتی ہے واللہ عالم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور صرف پاک چیز کو ہی پسند کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں۔ ایسے افراد کے ساتھ ملنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ بے نمازوں سے کلی اجتناب کیا جائے، مشرکوں کے ساتھ اور حرام کمائی کمانے والوں کے ساتھ تو بالکل انسان کی قربانی نہیں ہوگی۔ لہٰذا ایسے افراد کو تلاش کیا جائے جو سب کے سب توحید پرست ہوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں اور نماز پڑھنے والے ہوں، چونکہ قیامت کے دن نماز کا سوال سب سے پہلے ہے۔ اس کی ناکامی کے بعد اگلا سوال تو ہونا ہی نہیں ہے کہ آپ نے قربانیاں کتنی اور کیسی کی تھی۔ لہذا نمازی افراد، موحدین اور سنت رسول کے متبع اور پابند ایسے افراد کے ساتھ مل کے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ کا الحاکمین ہماری قربانیوں کو، صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ واللہ تعالی عالم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔